أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا۔ پچھلے خطبہ جمعہ میں ہم نے ایک مسلمان کے تقدس کے بارے میں بات کی تھی کہ ایک مسلمان کا احترام، اس کا تقدس، اور تقدس اس کی جان کا بھی، اس کے مال کا بھی، اس کی عزت کا بھی، یہ دوسرے مسلمان کے اوپر لازم ہے۔ اگر کوئی بندہ اس تقدس کو پامال کرتا ہے تو اس کے بارے میں بھی شریعت نے ہمیں کچھ ایسی چیزیں بتلائی ہیں کہ ایسا بندہ وہ اللہ کے ہاں مومن نہیں ہے، ایمان والا نہیں، بلکہ ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا بندہ جس نے صبح کی نماز جماعت سے پڑھ لی وہ اللہ کی امان میں آ گیا، تو تم اللہ کی دی ہوئی امان کو خراب نہ کرو، اس مسلمان کو نقصان پہنچا کے، اذیت دے کے، تکلیف میں مبتلا کر کے، فلا تغفر اللہ فی ذمتہ، اللہ کی دی ہوئی امان کو نہ توڑو۔ ایسے ہی جو بندہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، اسلام لے آتا ہے، ایمان لے آتا ہے، وہ بندہ بھی اللہ کی امان میں ہے، کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سورہ توبہ، جو کہ عام طور پہ مشہور ہے کہ یہ جہاد کے بارے میں، قتال کے بارے میں نازل ہوئی۔ ہاں، اس کا موضوع جہاد اور قتال بھی ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس میں ایمانی تقاضوں پہ بھی بات کی گئی ہے۔ اور میں تو یہ بات اکثر کہا کرتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ سورہ توبہ کو سمجھ کے پڑھے نا، ترجمے کے ساتھ سمجھ کے پڑھے، اسے اپنے ایمان کا پتہ چل جائے گا کہ ایمان اس کا کہاں پہ کھڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ کے بارے میں ہدایت کرتے ہوئے اللہ وحدہ لا شریک اس سورہ مبارکہ میں فرماتے ہیں فَإِن تَابُوا، جو تمہارے مد مقابل ہیں، تم سے لڑنے آئے ہیں، اگر وہ توبہ کر لیں، باز آ جائیں اپنے کفر سے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کریں، وَآتَوُا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کریں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، وہ دین کے معاملے میں اب تمہارے بھائی بن گئے ہیں، اب وہ تمہارے بھائی ہیں۔ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، پھر تم ان کا راستہ نہیں روک سکتے، ان کا راستہ نہیں روکا جا سکتا کہ اگر وہ تائب ہو گئے اور نمازی بن گئے، زکوٰۃ ادا کرنے لگ گئے، تمہارے بھائی ہیں اور تم ان کا راستہ نہ روکو، ان کا راستہ چھوڑ دو۔ کیوں؟ کیونکہ جو بندہ ایمان لے آتا ہے، کلمہ پڑھ لیتا ہے، پھر
اس کا احترام اس کی جان کا، اس کے مال کا۔ امرت ان اقاتل الناس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے لڑائی کروں، حتیٰ یشہدوا اللہ الہ الا اللہ، لڑائی اس وقت تک جب تک وہ گواہی نہ دیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، پھر وہ نماز قائم کریں، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کریں۔ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، جب وہ یہ کام کر لیں، کلمہ پڑھ لیں، نماز پڑھیں، زکوٰۃ ادا کریں، عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، تو انہوں نے مجھ سے اپنے خون بھی اپنی جانیں بھی بچا لی اور اپنے مال بھی بچا لی۔ عَصَمُوا، جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا وہ محفوظ ہو گئے۔ پھر ان پہ حملہ کرنا، ان پہ شب خون مارنا، ان کو نقصان پہنچانا، انہیں زخمی کرنا، انہیں قتل کرنا ہرگز جائز نہیں ہے۔ اور ایک مسلمان اگر اسے قتل کر دے کوئی بغیر حق کے ناحق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ، ساری دنیا تباہ ہو جائے، اللہ رب العزت کو یہ کام اتنا برا نہیں لگتا جتنا برا یہ کام لگتا ہے کہ ایک مسلمان کو بغیر کسی قصور کے مار دیا جائے۔ لَزَوَالُ الدُّنْيَا، دنیا کا زوال، أَهْوَنُ عِنْدَ اللَّهِ من قتل رجل مسلم، مسلمان بندے کا خون۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھو قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا، حقوق اللہ میں تو ہم نے پڑھا ہے کہ سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا وہ نماز ہے، لیکن بندوں کے آپس کے معاملات میں جس چیز کا سب سے پہلے حساب ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ خون ہے۔ سب سے پہلے جس کا حساب ہوگا وہ خون ہے، اور مقتول اپنے قاتل کی گردن کے ساتھ اس وقت تک چمٹا رہے گا جب تک اس کے قتل کا اللہ فیصلہ نہیں کر دیتے، جب تک اسے انصاف نہیں مل جاتا، اس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا۔ محشر کے دن مقتول اپنے قاتل کی گردن کے ساتھ چمٹا ہوا آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سارے لوگ ہوں گے قیامت کے دن جو باوجود بڑی نیکیاں ہونے کے جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ نیکیاں لے کے آئیں گے، نیکیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقات ہوں گے، نیکیوں میں نمازیں ہوں گی، اور نیکیوں میں دوسرے معروف اچھے کام، نیکیاں، خدمت خلق، سارا کچھ ہوگا۔ لیکن آیا اس حال میں ہے قد شتم ھذا وضرب مال ھذا واکل مال ھذا وسفک دم ھذا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو مارا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا اور کسی کا خون بہایا ہوگا۔ نیکیاں بڑی ہیں، لیکن لوگ آتے جائیں گے، شکایت لگائیں گے، اس نے مجھے گالی دی تھی، اس نے مجھے مارا تھا، اس نے میرا خون بہایا تھا، اس نے میرا مال کھایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سائل آتے رہیں گے، اس کی نیکیاں جو ہیں نا ان کو دی جائیں گی، کیونکہ وہاں پہ مال تو ہوگا نہیں جو دیا جائے، سفارش تو کسی کی چلے گی نہیں کہ کوئی کرے آ کے کہ میں اس کا سفارشی ہوں، نہ دوستی کام آئے گی، نہ تعارف کام آئے گا، کچھ بھی نہیں۔ اللہ فرمائیں گے اس کی نیکیاں اسے دے دو، وہ جو مدعی آیا ہے اسے نیکیاں دے دی جائیں گی۔ اب نیکیاں ختم ہیں، مدعی ابھی آ رہے ہیں، نیکیاں ختم ہیں، مطالبہ کرنے والے ابھی باقی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کہیں گے اچھا پھر ایسا کرو کہ ان کی برائیاں، جو مطالبہ کرنے والے ہیں ان کی برائیاں لی جائیں
اخذت من خطایاہم فطرح علیہ، ان کی برائیاں اس کے کھاتے میں ڈال دی جائیں، ان کی غلطیاں اور گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں، ثم طرح فی النار، نہ صرف یہ کہ ان کی خطائیں اس پہ ڈالی جائیں، اسے پھر کھینچ کے جہنم میں پھینک دیا جائے۔ عمل کرنے کے باوجود، نیکیاں کرنے کے باوجود، صدقہ خیرات اور نمازیں پڑھنے کے باوجود، کیونکہ حقوق مسلم کا خیال نہیں رکھا، زبان سے بھی تکلیف دی ہے، ہاتھ سے بھی تکلیف دی ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک قرآن مجید میں منع فرماتے ہیں اس چیز سے کہ کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کی جان لے، اس کو قتل کرے۔ یہ نہ صرف ممانعت ہے بلکہ کس قدر سنگین جرم ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، پہلے قرآن کہتا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً، کہ جو مومن ہوتا ہے نا وہ کسی مومن کو قتل نہیں کر سکتا۔ ہاں اگر غلطی سے کوئی مارا جائے، غلطی سے مارا جائے کہ اس نے تیر چلایا ہے شکار کی طرف اور وہ بجائے شکار کے لگنے کے کسی بندے کو جا لگا، قتل خطا، غلطی سے اگر ہو جائے یہ تو ہو سکتا ہے، کوئی مومن دوسرے مومن کو قتل نہیں کر سکتا۔ اور پھر قرآن کہتا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ۔ اس آیت میں جتنی سزاؤں کا تذکرہ ہوا ہے کسی اور گناہ کے بارے میں اکٹھی اتنی سزاؤں کا تذکرہ نہیں ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں جو کسی مسلمان کو، مومن کو جان بوجھ کے قتل کرے، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، پہلی سزا اس کی کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، خالدن فیہا، دوسری سزا جہنم میں ہمیشہ رہے گا، غضب اللہ علیہ، تیسری سزا کہ اللہ اس پہ ناراض ہے، ولعنہ، چوتھی سزا اللہ کی اس پر لعنت ہے، اعد لہ عذابا عظیما، پانچویں سزا اللہ نے اس کے لیے کہیں بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو جان بوجھ کے ناحق کسی مسلمان کو قتل کرتا ہے، اس کی جان لیتا ہے، اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی، اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی۔ اور وہ اسی آیت کو دلیل بناتے ہیں کہ اللہ نے اس کے بعد تو توبہ کا تذکرہ ہی نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا جو جان بوجھ کے قتل کرے گا بس اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور یہ سنگینی مزید بڑھ جاتی ہے جب کسی مسلمان کو، بے گناہ مسلمان کو قتل کرنے کے لیے سہارا شریعت کا لیا جائے۔ مثلا کہا جائے کہ یہ جی کافر ہے، مرتکب کفر ہوا ہے، اس لیے اسے قتل کیا ہے، یا اس لیے اس کا قتل جائز ہے۔ یہ جو فتویٰ کفر ہے نا، کسی کلمہ گو پہ کفر کا فتویٰ لگانا، متعین شخص پہ، فرد معین پہ کفر کا فتویٰ لگانا، اس کی ممانعت ہے شریعت۔ کوئی کسی پہ کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتا، کسی معین فرد پہ کفر کا فتویٰ لگانا ناجائز ہے۔ یہ سوچ تو خارجیوں کی ہے، خوارج کی سوچ ہے، جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کو کافر سمجھتے تھے، نعوذ باللہ، دونوں کو واجب القتل سمجھتے تھے، اور وہ اپنے فتوے میں اس حد تک جاتے تھے۔ ہمارے ہاں خوارج کی سوچ موجود ہے، آپ معاشرے میں ارد گرد نظر ڈالیں، آپ کو دوسروں کو کافر قرار دینے والے، سیاسی اختلاف کی بنیاد پہ کافر قرار دینے والے، تنظیمی اختلاف کی بنیاد پہ کافر قرار دینے والے، مسلکی اختلاف کی بنیاد پہ کافر قرار دینے والے آپ کو بے شمار ملیں گے۔ جگہ جگہ پہ تنظیمی مسئلہ ہے، سیاسی اختلاف ہے، مذہبی مسلکی اختلاف ہے، کفر کے فتوے آپ کو ملیں گے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اپنے صحابہ میں سے کسی کو منافق بھی نہیں کہنے دیتے تھے۔ وہ حدیث بڑی مشہور ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں، عشاء کی لمبی نماز کر دی۔ ایک شخص آیا، کچھ دیر کھڑا رہا، جب دیکھا کہ یہ تو بڑی لمبی نماز ہے، اس نے سلام پھیرا، اپنی الگ نماز پڑھی اور چلا گیا۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تو منافق ہے جو جماعت چھوڑ کے اپنی نماز پڑھی ہے اور چلا گیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب مسئلہ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ کیا فرمایا؟ افتان انتا، لوگوں میں فتنہ پیدا کرتا ہے۔ ایک تو نماز لمبی، اس قدر لمبی کہ کوئی پیچھے کھڑا ہونے میں مشکل میں پڑ جائے، اور دوسرا کسی کو منافق قرار دینا۔ دوسری مثال آپ دیکھیے کہ حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ربیع الاول ہے، اور آپ سیرت کی کتابیں پڑھیں نا، میں یہ پورا واقعہ بیان نہیں کروں گا، نہ ہی میرا موضوع ہے، آپ سیرت کی کتابوں میں پڑھیں حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فتح مکہ سے پہلے کا واقعہ، فتح مکہ سے بالکل کچھ پہلے کا واقعہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ پہ چڑھائی کرنے کی وجوہات کیا تھیں، یہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں ملے گا۔ یہ ربیع الاول میں سیرت کی کوئی کتاب پڑھیں، مکمل سیرت پڑھیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی پڑھیں، یا فتح مکہ اور اس کے بعد کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھیں۔ حاطب بن ابی بلتع یہ اطلاع لے کے جاتے ہیں کہ مکہ والوں کو بتا دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پروگرام بنایا ہے آپ پہ حملہ کرنے کا۔ راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے جناب علی المرتضیٰ اور ایک اور صحابی کو بھیجا کہ جاؤ فلاں جگہ پہ تمہیں ایک خاتون ملے گی، اس سے ایک رکہ برآمد ہوگا، وہ لے کے آؤ۔ وہ پہنچ گئے، رکہ اس سے نکلوا لیا۔ اب جب پتہ چل گیا کہ یہ کام حاطب ابن ابی بلتع نے کیا ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے۔ آپ دیکھیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جو قرآن مجید کی 5-6 مقامات پہ آیتوں کو لے کے کہتے ہیں کہ یہ آیتیں میرے مشورے کے بعد نازل ہوئی ہیں۔ شراب کی حرمت کی آیت، ازواج مطہرات کے بارے میں پردے کی آیت، مومن عورتوں کے پردے کی آیتیں، اور ایسے ہی جنگ بدر میں بدر کے قیدیوں کا کرنا کیا ہے وہ آیتیں۔ وہ کہتے ہیں میرے مشورے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کو نازل فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کے بارے میں فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک نے حق کو عمر کی زبان پہ جاری کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص ہیں اگر کسی راستے سے گزر رہا ہو شیطان وہ راستہ چھوڑ جاتا ہے، اس کا استعمال کیا ہوا راستہ شیطان استعمال نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ایک امت میں ایسا شخص ہوتا ہے جس کو اللہ کچھ نہ کچھ باتیں الہام کرتا ہے، اور میری امت میں وہ شخص عمر بن خطاب ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک نے مجھے جب میں گیا معراج پہ اللہ نے مجھے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنت میں گھر دکھایا، محل دکھایا۔ کہتے ہیں حاطب ابن ابی بلتع اس نے یہ کام کیا ہے، اللہ کے پیغمبر مجھے اجازت دیں کہ میں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ کیا کہا؟ منافق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کیا تجھے پتہ نہیں ہے انہو بدری، وہ بدر میں شریک ہوا تھا، وہ بدر میں شریک ہوا تھا، اور تمہیں کیا پتا کہ اہل بدر پہ اللہ نے نظر کرم فرمائی اور کہا اے اہل بدر آج کے بعد جو بھی عمل کرو اللہ نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ اس قدر سخت حالات میں تمہیں اللہ کے رسول کا ساتھ دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوئے، 1000 کے لشکر جرار کے مقابلے میں بے سر و سامانی کی کیفیت میں 300 اور کچھ تھے تم نے اس وقت اللہ کے رسول کا ساتھ دیا، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی کہ کسی کو منافق کہا جائے۔ ہمارا تو عام مشغلہ ہے کسی کو منافق کہنا، اس کسی کی تنفیق کرنا، کسی کو گمراہ کہنا، معین کر کے افراد کو مشرک ٹھہرانا، کافر ٹھہرانا،
ہمارا تو مشغلہ ہے، ہم تو یہاں ممبروں سے، یہ ممبر جسے ممبر رسول کہا جاتا ہے، یہاں سے خطبات جمعہ میں لوگوں کے خلاف کفر کے فتوے سنتے ہیں، کفر کے فتوے ہمیں ملتے ہیں، فلاں کافر ہے، اس کا قتل جائز ہے۔ کس قدر سنگین ہے یہ فتویٰ، کس قدر سنگین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دو شخص آپس میں ملیں اور ان میں سے ایک دوسرے کو کہہ دے کافر، تو اگر وہ کافر نہیں ہے نا تو کہنے والا کافر ہے، فقط باء بہ احدہما، یہ جو فتویٰ کفر ہے کسی پہ لگاتے ہو، اگر وہ کافر نہیں ہے نا تو پھر کہنے والا کافر۔ ہمارے یہاں پہ اس کی ایک اور صورت اور شکل پائی جاتی ہے، کسی کے کافر قرار دینے کی، یا کسی کا کلمہ جو ہے وہ اس نے جو کلمہ پڑھا تھا اسے دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ اس کے ہمیں ایک اور صورت میں ہمیں فتوے ملتے ہیں، ایک اور شکل میں فتویٰ کیا دیتے ہیں کہ اگر کسی نے کوئی کام کر لیا نا، کوئی کام، وہ کوئی گناہ کا کام ہو، چھوٹے گناہ کا یا بڑے گناہ کا، کبیرہ گناہ ہو، تو پتہ کیا فتویٰ لگایا جاتا ہے؟ جی اس کا نکاح ٹوٹ گیا ہے۔ ہمارے ہاں تو ایک بار وہاں سرگودا میں کسی بندے نے نماز جنازہ پڑھایا کسی عالم نے، اب اس کے پیچھے بڑی تعداد تھی نماز جنازہ پڑھنے والوں کو۔ اگلے دن ایک مولوی صاحب نے مسجد سے فتویٰ جاری کر دیا کہ جتنے لوگوں نے اس کے پیچھے نماز جنازہ پڑھی ہے ان کے نکاح ٹوٹ گئے، ان کے نکاح ختم ہے۔ اور ہر ایک کو معلوم ہے کہ نکاح ختم کب ہوتا ہے، یا تو مرد یا عورت میں سے کوئی ایک فوت ہو جائے، یا مرد طلاق دے دے، یا عورت خلا لے لے، یہی صورتیں ہیں نکاح ختم ہونے کی۔ ایک اور صورت بھی ہے، اگر دونوں کا دین مختلف ہو گیا، بندہ مسلمان تھا کافر ہو گیا، یا عورت کافر ہو گئی، اب یہ تو نہ کسی نے طلاق دی ہے، نہ ان کی عورتوں نے خلا لیا ہے، نہ ان دونوں میاں بیویوں میں سے کوئی مرا ہے، سارے کے سارے زندہ ہیں، نہ طلاق دی ہے نہ خلا ہوا ہے، پھر یہ کہنا کہ نکاح ٹوٹ گئے، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ ارتکاب کفر ہوا ہے، اختلاف ملتین ہے، یہ جس نے جنازہ پڑھا ہے یا یہ کام کیا ہے وہ کافر ہو گیا، اس لیے اس کا نکاح ٹوٹا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کسی کو کہنا کہ فلاں کا نکاح ٹوٹ گیا۔ ان مسائل کی وضاحت آج کل ضروری ہے، ضروری اس لیے ہے کہ آج کل معاشرے میں ان چیزوں کو اہمیت نہیں دی جاتی، کفر کے فتوے عام ملتے ہیں، لوگ ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب قیامت قریب آ جائے گی، مارنے والے کو نہیں پتہ ہوگا میں نے کس وجہ سے مارا ہے، مرنے والے کو نہیں پتہ ہوگا میں کس وجہ سے مارا گیا۔ عام ہوگا قتل۔ یہ جو ہمارے پڑوس میں یہ سیمنٹ فیکٹری کے ملازمین پہ فائرنگ ہوئی ہے، کیا ان کی ذاتی دشمنی ہے کسی کے ساتھ؟ کیا انہوں نے لینا دینا ہے کسی کا کچھ، یا انہوں نے کسی کا نقصان کیا ہے، یا وہ کسی اور ملت کے لوگ ہیں؟ کیا خیال ہے؟ وہ دار حرب میں تو نہیں رہتے، دار امن میں رہتے ہیں؟ دار حرب میں نہیں ہے، دار امن میں ہے، کوئی قصور نہیں، کوئی دشمنی نہیں، کسی کا کوئی نقصان نہیں کیا، بغیر کسی وجہ کے۔ ظلم ہے، زیادتی ہے، غیر انسانی عمل ہے، غیر اسلامی عمل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، سیرت سے ہٹا ہوا عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا، میں نے پچھلے جمعہ حدیث عرض کی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مسلمانوں کے خلاف اسلحہ یوں سیدھا کیا نا، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ من حمل علینا السلاح فلیس منا، ہم میں سے ہو ہمارے ہی اوپر اسلحہ اٹھائے، اس کا ہم سے تعلق نہیں ہے۔ دوسری حدیث میں نے سنائی تھی، اگر کوئی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی طرف چھری سے اشارہ کرے، اشارہ کرتا ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے اس پہ لعنت بھیجنا شروع کر دیتے ہیں جب تک وہ اشارے کو ہٹا نہیں لیتا، چاہے اپنا سگا بھائی ہی کیوں نہ ہو، جس کی طرف اشارہ کر رہا ہے چاہے اس کا اپنا سگا بھائی ہی کیوں نہ ہو، جب اشارہ کرتا ہے نا یوں اسلحے کے ساتھ، چھری کا تذکرہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جو تلوار اٹھائے، جو تیر اٹھائے، جو فائرنگ کرے مسلمانوں پہ معاشرے میں دہشت پھیلانے کے لیے، خوف زدہ کرنے کے لیے لوگوں کو، ناجائز عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت اس کا سبق نہیں دیتی، بلکہ ان چیزوں کو غلط، غیر شرعی، غیر اسلامی چیزوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ شریعت کے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قتل ناحق کے بارے میں فرماتے ہیں، وہ بڑے گناہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اجتنبوا السبع الموبقات، 7 برباد کرنے والے، ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو۔ وہ کیا ہیں؟ الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، وعقوق الوالدین، اور والدین کی نافرمانی کرنا، وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور جس مسلمان جان کو اللہ نے محترم قرار دیا اسے ناحق قتل کر دینا۔ ایسے ہی جادو جو ہے وہ بھی انہی چیزوں میں سے ہے جو برباد کرنے والی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سن سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔